बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुबर। मैं अक्सर जो है वो आपसे कहता हूँ कि ये सोचा नहीं था, नहीं सब सोचा हुआ था। आज आपसे एक दिल चाहता है कि अनवर मसूद से अनवर साहब से माज़रत के साथ ही, अनवर मसूद से नहीं, कराची के जो अनवर साहब हैं हमारे, उनसे माज़रत के साथ आपको एक सच बता दूँ। आज हम हमेशा जो है ना वो झूठ बोलते रहे हैं और झूठ बोल बोल के हमें आदत सी हो गई झूठ बोल के। आज सच बोलते हैं। भाई सच ये है कि पाकिस्तान में सब ठीक है। सच ये है कि हम अपने उलमा इकराम से नहीं डरते। सच ये है कि हम तालीम कुरान पाक जो है उसकी ताज़ीम करते हुए तमाम वो चीज़ें जो कि हक़ हैं और बातिल से दूर लेके जाती हैं हम जानते भी हैं और हमारे बच्चों को भी पता है। हमारे यहाँ हलाल हराम का तसव्वुर बिल्कुल सच्चा और ठुका हुआ है और हमें बिल्कुल बाकायदगी से पता है। हम जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो हमारे दिल और खून के जो जरसूमे हैं, जिनको क्रोमोसोम्स कहते हैं, हमारे जेनेटिक ऑर्डर में से जो है वो ला इलाहा की आवाज़ आती है। हम झूठ नहीं बोलते एज अ कौम, हम एज अ रियासत, एज अ सियासत, हम एब्सोल्युटली सच्चे और ठुके हुए लोग हैं। इसलिए हमारे घरों में जब कारी साहब आते हैं, मौलाना साहब आते हैं या उलमा साहब आते हैं तो हम उनको कभी नहीं ये डाउट करते कि वो कोई भी गलत बात कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो भी काम गलत करेगा, कोई मुफ्ती होगा या आलिम होगा या कारी होगा, एक तो हम उसको मुफ्ती कारी आलिम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो मिल के ये कहेंगे कि हुजूर इसने लबादा ये पहना हुआ है, ये नहीं, हम सही वाले हैं, हमारा लबादा नहीं है। इस कौम के बाद कमाल थर्मामीटर है कि ये हर हक और बातिल वाले आलिम को फौरी तौर पे पहचान लेते हैं कि ये सही वाला है, ये जाली वाला है और ये गैर जाली वाला है। आपके पास इमामत के लिए इंतहाई बेहतरीन और मसाजिद के अंदर जो कारी साहिबान हैं, जो कुरान पढ़ाने हमारे घरों में आते हैं, वो हमारे इत्तमाद की हर हालत को पहुँचते हैं। हमारी हर हालत को जो लोग नहीं पहुँचते वो सेकुलर स्कूल हैं, जो कैथोलिक स्कूल हैं, प्रोटेस्टेंट स्कूल हैं, जहाँ हम कैमरे लगा के रखते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे महफूज हैं कि नहीं हैं। हम 8 घंटे वहाँ बच्चे बच्चियों को अकेले नहीं गुजारने देते। हमारे हर बच्चे के साथ एक टीचर या उसका कोई रिश्तेदार होता है, महरम होता है, क्योंकि हमें उन पे एतमाद नहीं है। लेकिन जब कारी साहब घर में आते हैं तो हम एब्सोल्युटली सुकून के साथ दरवाजे बंद करके कारी साहब को अपने बेटियों और बेटों के हवाले कर देते हैं। अगर आपको यही सच लगता है ना, तो फिर अनवर साहब ने कराची की महफिल उर्दू के अंदर जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें बहुत झूठ बोला है। खुदा की कसम, अब तो इन चीज़ों पे ना रोने को दिल भी नहीं करता। अब तो सिर्फ ये जी करता है कि तंज करें, और वो भी अपने आप को। 7 साल की बच्ची हो और उसके साथ कोई नाजेबा हरकत कर रहा हो और करने वाला जो हो वो कारी मौलवी या आलिम हो और वो हाफिज़ हो और मदरसे का ग्रेजुएट हो, और उसके बावजूद हम कहें कि ये हम में से नहीं है, ये हम में से कौन है? फिर मैं ये जुमला नहीं कहूँगा कि उस बच्ची का ही कोई कसूर होगा। उसका लिबास अच्छा नहीं होगा, उसने प्रवोक किया होगा, उसकी आंखें अच्छी नहीं होंगी, उसने झुक नहीं देखा होगा। इन्न लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा की कसम, अगर इस माशरे में मेरी उम्र के बच्चों के साथ 7 साल की बच्ची महफूज नहीं है तो फिर मुझे मर जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल इस पे बहस होनी चाहिए। हमारे साथ अल्लामा ताहिर अशरफी इंशाअल्लाह ताला होंगे। पीर सैयद हबीब इरफानी साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। साहिबा, डॉक्टर साहिबा अहमद हमारे साथ हैं। साहिबा अहमद, मैंने नाम ठीक लिया अभी? बहुत शुक्रिया। रबाब सलेमान जो कि माहिर कानून है, हमारे साथ होंगी। राना उमर फारूक जो कि DPO खानेवाल है, जहाँ पे ये मनहूस, मैं मनहूस का लफ्ज़ भी काट देता हूँ क्योंकि मैं ये मनहूस का लफ्ज़ भी कहूँगा तो मुझे नहीं है। कारी साहब की पकड़ जो है वो थाने में भी नहीं होनी। ये खानेवाल में वाक़या पेश आया है और राव सुलेमान जो है वो हमारे नुमाइंदे हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं राव सुलेमान से। राव सुलेमान, बहुत शुक्रिया, और इंतहाई मुख्तसर और पर्दों में लपेट कर झूठ की चाशनी में सच बोलते हुए हम तक पहुंचाइएगा कि ये खबर है क्या, ताकि हमारी आंखें जो नदामत में आंसू बहाती थीं अब अगर झुक जाएं तो शायद आपका बयान काम आए। जी राव भाई। जी शुक्रिया बिलाल कुतुब साहब। ये एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या नवाई गांव 11 BA एटार की बस्ती बाकराबाद में पेश आया है। इस बस्ती के रहायशी मोहम्मद रफीक ने अपनी 7 साल बेटी जो कि क्लास 2 की तालिबा है, उसे कुरान पाक पढ़ाने के लिए इसी गांव के एक कारी शाहिद इकबाल नामी शख्स की खिदमत हासिल की। शाहिद इकबाल हाफिज कुरान था। वो गांव में मुतअद्दिद बच्चों को उनके घरों में जाकर कुरान पाक पढ़ाता था। शाहिद इकबाल कुरान पाक पढ़ाने के लिए 500 रुपये फी बच्चा फीस भी वसूल करता था। क्योंकि ये शख्स गांव के काफ़ी बच्चों को कुरान पाक की तालीम देता था, इसी बुनियाद पर मोहम्मद रफीक ने भी उसे अपनी
मासूम बच्ची की दीनी तालीम के लिए मुंतखब किया। वालिदैन के मुताबिक बच्ची ने चंद रोज कबल अपनी वालदा को बताया कि शायद इकबाल उसे कुरान पाक पढ़ाने के साथ साथ उसके साथ नाजेबा हरकत भी किया करता है, जिस पर पहले तो वालदा ने यकीन ना किया और वो समझे कि शायद बच्ची दीनी तालीम पढ़ना नहीं चाहती। लेकिन वालदा के दिल में एक शक सा पैदा हो चुका था, इसलिए अगले रोज उसने छत पर देखा तो ये शख्स कुरान पाक पढ़ाने की बजाय बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करने में मसरूफ था। घर में किसी मर्द के ना होने के बायस वालदा, जो कि इंतहाई खौफजदा हो चुकी थी, उसने घर आने पर अपने खाविंद को इस तमाम शर्मनाक सूरत हाल से आगाह किया। वाह वाह, ये होता है इस दीन का खौफ। वो मौलवी बच्ची के साथ नाजेबा कर रहा है, माँ डरी पड़ी है क्योंकि मर्द होगा तो एक्शन लूंगी। बहुत अच्छे जी। गरीब वालद ने मुलजम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अपनी बिरादरी के चंद अफराद से मदद की राब्ता किया। ताहम कोई सबूत पास न होने पर बिरादरी वालों ने फैसला किया कि अगले रोज इस शख्स की तमाम हरकत की रिकॉर्डिंग की जाए, जिसके बाद कमरे में खुफिया रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त किया गया। अगले रोज शायद इकबाल जब बच्ची को पढ़ाने के बाद वापस गया और वालिदैन ने रिकॉर्डिंग देखी तो कुरान पाक की मौजूदगी में मासूम बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करते देखकर रिकॉर्डिंग देखने वाले सब अफराद के होश उड़ गए, क्योंकि कुछ अरसे कबल भी इसी गाँव से मुलक्का इलाके में एक बहुत बड़ा सानहा रोनमा हो चुका था, जिसमें मुश्तिल अफराद ने के हजूम ने तौहीन कुरान पाक की तलाब पर एक शख्स को बदतरीन तशद्दुद के बाद जिंदा जला दिया था। इसलिए मोहम्मद रफीक और उसके साथ मौजूद अफराद ने इस वीडियो और इस संगीन तरीन सूरत हाल को इंतहाई खुफिया रखा। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वो लोग ये वीडियो लेकर फौरी तौर पर थाना मखदूमपुर पहुंचे और उन्होंने इस वक्त इस थाने में तैनात SHO बाबर शहजाद को इस तमाम संगीन सूरत हाल से आगाह करने के बाद मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। तहम SHO बाबर शहजाद, जिसे अब इस थाने से तब्दील कर दिया गया है, इसने वीडियो देखने के बावजूद मोहम्मद रफीक को अगले दिन आने का कहकर घर वापस भेज दिया, जिसके बाद मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की जानिब से DPO खानेवाल उमर फारूक राणा के नोटिस में ये होलनाक मामला लाया गया। और यहीं पे राव रुकिएगा। राना उमर फारूक हमारे साथ है। राना साहब, आपने सारा बात जो है वो ज़ाहिर है आप इसको पहचानते हैं, इस पे तो पहले राय दे दें कि एक आदमी अगर उससे नादानिस्ता तौर पे भी कहीं नामूस हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो हम उसको आग लगा देते हैं। यहाँ पे एक हाफिज साहब हैं, मदरसे से पढ़े लिखे हैं, वो बच्ची के साथ कर रहे हैं तो हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। क्या ये माशरा वाकई उलमा इकराम से या मजहबी तबके से डरता है, या क्या पुलिस ऐसे मुकदमात के लिए प्रिपेयर्ड है कि वो इन चीज़ों को साइकोलॉजिकली, इमोशनली, लीगली हैंडल कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोतब भाई, बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। ये जो राव सलमान साहब का डिस्कोर्स था वो शायद आवाज़ कम होने की वजह से मैं उनकी बात नहीं समझ सका कि वो क्या फरमा रहे थे, लेकिन इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले तो मैं ज़ाती तौर पर भी ये समझता हूँ कि बड़ा अंदरनाक वाक़या है, जो कि इंतहाई दुख और दर्द आमोज वाक़या है, जिसकी जितनी अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस तरह ही ये इतला मुझे बदरिया व्हाट्सएप मैसेज मिला थाने के स्टाफ की तरफ से कि ये वाक़या हुआ है, तो फौरी तौर पर FIR का इंदराज जो है उसकी अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। इसके साथ साथ मुल्ज़म की तलाश भी हमने जारी कर दी और मैंने SHO को कहा कि आप इसके वालिदैन को फौरी तौर पर मेरे पास भी लेकर आएँ, जो कि फिर मेरे पास भी आए। मैंने उसको तफसीली सुना सारे वाक़े को और इमीडिएटली हमने विदिन 12 आवर्स मुल्ज़म को गिरफ्तार किया और आगे जो है वो तफ्तीश के लिए मैंने एक बाकायदा कमेटी भी तश्कील दी हुई है, ताकि बहुत संगीन वक़ूआ है, इसकी तफ्तीश जो है उसके तमाम तर लवाज़मात को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस मुल्ज़म को करार वाकई सज़ा जो है वो दिलवाई जा सके। अच्छा DPO साहब, आपको लगता है कि ये बात जो है ये थानेदार को भी रिएक्ट करना चाहिए था फ़ौरन, या आप तक लाना ये सेंसिटिविटी था इस मामले का? जी, जिस तरह मैंने बताया कि मुझे व्हाट्सएप पर जिस तरह ये दरख्वास्त थाने मौसूल हुई थी तो मुझे व्हाट्सएप पर उसी वक्त आ गई थी और इमीडिएट मैंने उनको उमर, इस तरह के वाकयात कॉमन हैं? इस तरह के वाकयात, जिस तरह अगर आप बात करें कि बच्चों के साथ इस तरह की जो नाज़ेबा हरकत वाली वाकयात जो हैं वो रिपीटेडली मौसूल होते रहते हैं। मुझे पहले भी मौका मिला 2 डिस्ट्रिक्ट्स में एज DPO सर्व करने का, तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेटली ट्रू। मैं बड़े दर्द के साथ ये बात आपको कह रहा हूं। ये ज्यादातर जो नाज़ेबा उमर कर रहे होते हैं ये उनके महरम रिश्तेदार होते हैं, उस्तादजा होते हैं, या कौन लोग होते हैं? इसमें मिला जुला रुझान है डेफिनेटली। जिस तरह आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े वाकयात पिछले
کچھ سالوں میں ضلع قصور میں اس کا نام سر فہرست ہوئے، جو کہ آپ سب کو اس کا بخوبی علم بھی ہے، سارے فیکٹس بھی آپ کے پاس ہیں. تو اس میں جو زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں کے قریبی لوگ جو بچوں کے کسی بھی وجہ سے قریب ہوتے ہیں، اس میں رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، یا اس طرح جس طرح اس واقعے میں ایک استاد کو جس طرح ہمارا معاشرہ بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے، تو اس طرح جو قرابت داری جن رشتوں میں آ جاتی ہے، نارملی جو ہے کمپلینٹس اسی رشتے کی طرف سے آتی ہیں. آپ نے اس میں عمر فاروق 295B بھی شامل کر لیا، یعنی کہ ناموس کا قانون بھی شامل کر لیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص اپنی انجام تک پہنچے گا اور زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم اس کو کیا سزا ہوگی؟ جی یہ بڑا آپ نے موضوع سوال کیا. اس حوالے سے جو 295B ہے اس میں عمر قید کی سزا ہے، اور اسی کے تمام تر تفتیشی لوازمات کو پورا کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینا بھی بہت ضروری تھی، تاکہ وہ کمیٹی مل کے تمام ثبوتوں کو اکٹھا کرے، اس کو صفحہ مثل پر لائے، تاکہ عدالت کے سامنے جب یہ کیس جائے تو اس میں انویسٹیگیشن میں کوئی نقائص نہ رہ جائیں جس کی وجہ سے ملزم جو ہے وہ رانا صاحب میں آپ کی طرف نا عمر فاروق سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، لیکن جواب بعد میں آ کے مانگوں گا کیونکہ راما صاحب میرے ساتھ ہیں. کہ کیا ایسے مقدمات میں انوالو ہوتے ہوئے اتنی ہی دلیر ہوتی ہے ہماری ایڈمنسٹریشن جتنی چور ڈاکو کے لیے ہوتی ہے؟ یہ ابھی نہیں پوچھوں گا، بعد میں مجھے جواب دیجیے گا. طاہر بھائی، یہ کہنا کہ یہ حق والے ہیں اور یہ نا حق والے ہیں، یہ اچھے ہیں یہ برے ہیں، انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، ظاہر آپ یہ ساری باتیں کہہ سکتے ہیں، آپ کا حق بھی ہے، آپ کہیے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ یہ مدرسے کا گریجویٹ بھی ہے، یہ حافظ بھی ہے اور یہ قرآن بھی پڑھاتا ہے. اب علماء کرام پہ بھی اگر یقین نہیں ہے تو پھر علماء کرام آرام سے کہہ دیں کہ جی اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، یہ عالم شالم کوئی نہیں ہے، ایویں محلے کا کاری شاری ہے، تاکہ صاف ہو جائے بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بلال بھائی، سب سے پہلے تو یہ قابل شرم یا قابل مذمت یا یہ لفظ چھوٹے ہیں اس عمل کے بارے میں، اور یہ عمل تسلسل کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں یہ ایک واقعہ یا دو واقعہ، تو ہم دیکھتے ہیں ہر تیسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی واقعہ نظر آتا ہے، اور یہ بہت ہی ناقابل قبول اور شرم کرتے، یعنی کیا کہیں. لیکن طاہر بھائی یہ بتائیے نا کہ ایک عالم جو ہے، ایک ٹیچر جو ہے، ایک سکول جو ہے، ایک مدرسہ جو ہے، اس کا تو ذمہ بہت پابندی کے ساتھ ہے نا. اب یہ کہیں کہ والدین نظر پہ رکھیں، اگر مولوی پہ بھی نظر میں نہیں رکھنی ہے اپنے بچے کے لیے، تو پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، ریاست، علماء کرام، کانفرنسز، اتحاد مسلمین، پھر یہ سب کیا چکر ہیں؟ دیکھیے بلال بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قوت نافذہ جو ہے وہ تو میرے پاس نہیں ہے. اگر میرے پاس قوت نافذہ آپ اسلامی آئیڈیالوجی کونسل کو دے دیں، ہم 7 دن میں اس کا فیصلہ کر کے اس کو اسی چوک کے اندر لٹکائیں. 4 بندوں کو آپ لٹکا دیں. یہ ابھی ہمارے ڈی پی او صاحب بیچارے بتا رہے تھے، اب ان سے پوچھیں کہ تفتیش اور اس سارے مرحلے کے بعد جب عدالتوں میں کیس جاتا ہے تو کریں ثابت. نظام عدل اتنا کمزور اور اتنا لمبا ہے کہ 10 سال بعد بھی اس کو سزا نہیں ہو پائے گی. تو اس سے کیا، دیکھیے کوئی بھی ہے، مولوی ہے یا غیر مولوی ہے، وہ خطیب ہے یا امام ہے. نہیں سر، یہاں پہ مولوی ہے سر، یہاں پہ قاری صاحب ہے، یہاں پہ حافظ صاحب ہے، سب کو نہیں رگڑا لگائیں. اس پہ دیکھیں بلال بھائی، میں اپنی طرف سے، پاکستان علماء کونسل کی طرف سے، اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے، میں آپ کے اس پروگرام میں کہتا ہوں کہ اس مولوی کو، ویسے تو توہین ہے اس کو مولوی کہنا، لیکن اس نے جو مولوی کہہ لیں، اسے جو بھی کہہ لیں، اس کو لٹکائیں اسی گھر کے سامنے ہفتے کے اندر. اب یہ ہم فریق بننے کو تیار ہیں، اس میں عدالت میں جانے کو تیار ہیں. مجھے آپ یہ گارنٹی دے دیں کہ اگلے 5 سال میں بھی اس کے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. آپ کو نہیں یقین کہ ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا طاہر بھائی، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ مذہبی طبقے سے ہم ڈرتے ہیں اس لیے نہیں ہوگا، یا قانون کمزور ہے؟ میں کہتا ہوں اگر اس شخص کے لیے کوئی ایک مذہبی آدمی ہے، اسے بھی لٹکانا چاہیے، اسے بھی کوڑے مارنے چاہیے چوک کے اندر. اگر ایسے خبیث انسان کے لیے اگر کوئی آئے کہ جی اس کو تھوڑا رعایت بھی دے دیں، قرآن کریم کی توہین کر رہا ہے. طاہر بھائی خدا کی قسم، ہم آن ایئر تھے اس بات پہ. وہ آدمی جس نے کہ مسجد کے اندر زیادتی کی تھی نا بچے کے ساتھ، اس نے آ کے آن کیمرہ کہا مجھے اللہ واسطے معاف کر دیں، تو علماء میں کہہ رہے تھے کہ اللہ واسطے مانگ رہے معافی. یہ جو کہہ رہے تھے نا بھائی، وہ میرے سروں کے تاج ہیں جو کہہ رہے تھے. وہ دین کے نام پر ڈاکو ہیں. اگر کوئی دین کو سمجھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جو مسجد میں زیادتی کرے اس کو معاف کر دو،
کون ہے یہ معافی جو ہے؟ کیا اس مسجد کی حرمت جو ہے یا اس بچے کی حرمت یا اس بچی کی حرمت یہ ٹھیکیدار ہے اس کو معافی دینے کی؟ اچھا طاہر بھائی مجھے ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ یہ ٹھیکیداری ختم ہونی چاہیے. علماء اور غیر علماء کا مزاج اسی جگہ پہ ایک پاگل آدمی نے ناموس کر دی, قرآن جلا دیا یا پتہ نہیں کیا کیا, ہم نے اس کو جلا دیا. ابھی وہ جو دوسرا واقعہ تھا پچھلے دنوں جہاں پہ کہ وہ قرآن پہ اپنی بیوی کی تصویریں لگا رہا تھا, ہم نے اس کو اڑا کے رکھ دیا. یہاں پہ علماء کا لفظ جب آتا ہے تو ہم کچھ شرمندگی کرنے کی بجائے ڈیفینسو کیوں ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے؟ بھائی ہے ہم میں سے. دیکھیں بلال بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ رانا صاحب جانتے ہوں گے یہ کس مدرسے کا ہے, کس جگہ کا ہے, جہاں کا بھی ہے. اس نے یہ بہاڑی کا پڑا ہوا ہے, خانے وال میں رہتا ہے, مدرسے کا باقاعدہ گریجویٹ ہے. میری گزارش یہ ہے بلال بھائی, کوئی اس کے اوپر اگر کوئی اس کے پیچھے مذہبی طبقے کا کوئی آدمی, دینی طبقے کا کوئی آدمی آتا ہے, وہ اس سے بڑا مجرم ہے. میں یہ آپ کے اس پروگرام میں ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں. طاہر بھائی اسی لیے آپ کی بنتی نہیں ہے حکومت سے, مجھے یوں لگتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ گرین ٹاؤن میں ایک بچے کو مسجد میں لٹکایا تھا, جہاں پہ جمعہ ہوا تھا, بچہ اوپر لٹک رہا تھا, آپ کو یاد ہے, ہم نے لائیو کیا تھا. اس کے بعد دیواروں پہ چوکنگ شروع ہو گئی تھی اس جماعت کی, اور وہاں پہ جو عمر ورک تھا وہ نہ ہوتا تو ہوا نکل جاتی ہماری وہاں پہ. بلال بھائی آپ کو یاد ہوگا اس کیس میں بھی آپ اور میں کھڑے ہوئے تھے. ایبسلیٹلی. اسی پروگرام میں بات یہ ہے جی کہ سمپل بات ہے, مجرم ہے, وہ مولوی ہو وہ غیر مولوی ہو. اگر عمر بن خطاب سے ایک بدو جس کا نام تاریخ میں نہیں ہے لیکن تاریخ بتاتی ہے, ایک بدو جس کو کوئی جانتا نہیں, وہ کہتا ہے تمہارا کرتا کیسے بنا, اور میں جو عمر کی بات کرنے والا ہوں میں جرم کروں تو میں کہوں مجھے معافی دے دو کیونکہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں رانا عمر فاروق سے بات کی تصدیق کرا لوں. رانا عمر فاروق, آپ کو میری آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی مجھے آ رہی. رانا صاحب مجھے ایمانداری سے بتائیں, میں آپ کو اپنے دل کی بات یہ بتاتا ہوں, اگر ایک جرم میرے جیسا آدمی کر لینا تو کوئی خوف نہیں آئے گا کسی کو بھی مجھے میرے پہ انگلی اٹھاتے ہوئے. لیکن ایک اگر امامے والا آدمی, امامت والا آدمی, داڑھی والا آدمی, مونچھ رکھنے والا یا مونچھ کٹی ہوئی والا آدمی کوئی ایسی بات کر لینا تھا, اس کو ایک ڈیفنس دینے کے لیے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ قاری نہیں ہے, وہ حافظ ہے, اس نے 11 سال پڑھی ہے, دینی تعلیم لی ہے اور باقاعدہ سنت یافتہ ہے. ہم ڈیفنسو ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ایک مذہبی طبقے پہ انگلی اٹھاتے ہوئے بحیثیت قوم یا بحیثیت ادارہ ہم ڈرتے ہیں؟ اس میں آپ نے جو یہ پہلو اجاگر کیا اس حوالے سے مولانا طاہر اشرفی صاحب نے اپنے اختتامی جملہ بڑا خوبصورت کہا کہ یہ مجرم ہے. جب بندہ کوئی بھی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر اس کی بیک گراؤنڈ, اس کے پروفیشنل بیک گراؤنڈ کو بیچ میں لانا جو ہے وہ بالکل مناسب نہ ہوگا. اس کیس میں یا اس طرح کے جو بھی مزید لوگ ہیں جو کہ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو ہمیں ایز اے کرمنل ٹریٹ کرنا ہوگا, ایز اے سوسائٹی بھی اور ایز اے ڈپارٹمنٹ بھی, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ہم کر سکتے ہیں, کیا ہے. جی بالکل. جی جہاں تک ڈپارٹمنٹ کی بات ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے ابھی آپ نے ایک لاہور کے ایک واقعے کا ذکر کیا, تو آئی ہوپ سو دیٹ یو نو اٹ بائی ہارٹ کہ پولیس ایز اے ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو بریولی فائٹ کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ابھی ننکانہ میں واقعہ ہوا ہفتہ قبل, اس میں پولیس کے اوپر یہ اٹیک ہو گیا, حالانکہ وہاں پر پولیس نے ایفرٹ کی تھی اس بندے کو موب سے پروٹیکٹ کرنے کی. تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس فرنٹ لائن پر آ کر فرنٹ فٹ پہ اس طرح کے میٹرز کو ڈیل کرتی ہے. میں فاروق عمر آپ کو درست کر دوں, مجھے اجازت دیجیے گا, میں نے وقفے پہ جانا ہے. آپ کہہ رہے ہیں فرنٹ فٹ پہ آ کے, بالکل بھی نہیں, فرنٹ فٹ پہ نہیں, آپ فرنٹ فٹ سے بھی آگے آئے, کیونکہ وہ جو وہاں پہ ہمارا جو عمر صاحب تھے انہوں نے یقین کیجئے وہ 5 سے 7 دن اپنے گھر نہیں گیا تھا اور اس کے بچے اس کو وہاں پہ کپڑے بھیجتے تھے کہ ابا جان نہا لینا. یہ کام وہ پولیس آفیسر کر رہا تھا. لیکن اگر ورک نہ ہوتا تو کیا انصاف ہوتا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرے خیال میں کسی سے نہیں مانگوں گا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سب سے پہلے تو آپ سے بات شروع کرتا ہوں, یہ بتائیے گا کہ نفسیاتی مریض کہا جا سکتا ہے اس کو, اور اگر یہ نفسیاتی مریض ہے تو آپ کے پاس ایسے نفسیاتی کتنے کیس آتے ہیں, یا یہ ہمارا خیال ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کو میں پہلا واقعہ نہیں سمجھتی, نہ یہ آخری ہے خدا نہ خواستہ, نہ یہ آخری ہے بالکل, کیونکہ ہم نے ریالٹی میں رہ کر بات کرنی ہے, ہم کچھ ایسی
ہماری نفسیات میں ان لوگوں کو پیڈوفیلیاز کہا جاتا ہے. پیڈوفیلیا ایک نفسیاتی بیماری ہے جو کہ بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو کہ آگے سے ہیلپ لیس ہوتے ہیں، جو بچے ڈر جاتے ہیں، خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو ٹارگٹ کر کے اپنے سیکچول پلیجرز کے لیے. تو یہ پیڈوفیلیاز کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا پروفیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مولوی بھی ہو سکتا ہے، غیر مولوی بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹیوٹر ہو سکتا ہے، وہ فیملی ممبر ہو سکتا ہے. کس طبقے میں آتے ہیں اگر تجربے کی روشنی میں تو دیکھیں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ؟ ان کے اپنے ٹرامیٹک بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی زندگی بھی پیچھے سے خرابی آ رہی ہوتی ہے. بیک گراؤنڈ، کیونکہ ہمارا جو شعبہ ہے وہ ہمیشہ روٹس کو تلاش کرتا ہے، اور روٹس میں ہمیشہ کنٹامینیشن، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹاکسک چیز ہوتی ہے، ٹراما ہوتا ہے جس کو ان ایڈریس کیا جاتا ہے، اور وہ بڑے ہوتے ہوتے وہ چیز جو ہے وہ پھر صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہے جو بھی ہے، مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو 7 سال کی بچی کا ٹراما ہوا ہے، یہ 7 سال کی بچی 70 سال کی عمر میں بھی کیا اس بات کو بھول سکے گی؟ کبھی نہیں. میرے پاس زندگی کی ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی بچیاں، خواتین آتی ہیں میرے پاس، شادی شدہ، غیر شادی شدہ. اگر ہم اس کی ریشو نکالیں رینڈملی، 90% کی جب ہسٹری لی جاتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی سیکچول ٹراما کا انسیڈنٹ اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہوا ہوتا ہے. یہ پاکستان پہ کوئی مطلب منت ہے کسی نے مانی ہوئی ہے؟ سارے ملکوں میں ایسے ہی ہوتے ہیں؟ یونیورسل ڈیٹا ہے ایسا اس پہ کوئی؟ میرے پاس غیر ملکی بھی کلائنٹس جو کہ میرے اپنے پاس ہیں، ان کے ساتھ بھی more than one time they have been sexually abused. یہ کیسز گھروں میں مطلب سب سے زیادہ اگر ہم مین دیکھیں کہ کیا لڑکے بھی شامل ہیں، لڑکے بھی شامل ہیں. لڑکی ابھی ریسنٹ اسٹڈی میں جو کہ ایک پرائیویٹ این جی او نے کی ہے، اس میں 1100 کچھ کیسز جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں سے آدھے جو ہیں وہ لڑکے ہیں، آدھے لڑکیاں ہیں. پاکستان کی یہ ریشو ہے. یہ پچھلے 6 مہینے کی جو ہے وہ ریشو 2022 کے 6 مہینے بس. جی، تو یہ صرف 2022 کے 6 مہینے ہیں. ابھی آپ دیکھیں تو اس سے پچھلے اور اس سے پچھلے اگر ہم نکالیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے علاوہ بیرون ملک بھی اس کی جو ہے وہ ریشو کم نہیں. لیکن ہمارا ملک تو اسلامی ملک ہے نا، ہماری ویلیوز ان جیسی ہم کیوں کمپیئر کریں؟ اچھا میں یہ بات کہہ نہیں سکتا ابھی، لیکن میں کہوں گا کبھی نہ کبھی کہوں گا کہ مڈل ایسٹ کے اندر یا ان ممالک کے اندر جہاں پہ کہ بہت سختی کے ساتھ مذہبی رسومات ہیں، وہاں پہ یہ ریشو کتنی ہے، لیکن میرے پاس ابھی ڈیٹا نہیں ہے، بعد میں بات کروں گا. رباب یہ فرمائیے کہ ایک آدمی ایک اس طرح کی بدتمیزی کرتا ہے کہ وہ غلاظت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اور بچی کے ساتھ کر رہا ہے 7 سال کی، یہ تو جرم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کو بھی اپنے گندے ہاتھ لگا رہا ہے. اب یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا یا 295B کے زمرے میں آئے گا؟ کیسے ثابت کریں گے کہ ناموس ہے تاکہ اس کو عمر قید کی سزا ہو؟ اصل میں اگر آپ ڈیفائل کر رہے ہیں کہیں پہ بھی قرآن پاک کو، اور یا کسی بھی صرف یعنی کہ پورا قرآن نہیں، چاہے اس کا ایک آیت ہے یا کوئی بھی ایک پارٹ ہے، اس کو بھی اگر آپ ڈیفائل، مطلب بے حرمتی، ہاں جی بے حرمتی کر رہے ہیں، یہ بے حرمتی میں آ رہا ہے نا. اگر آپ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ 295B کے ہی زمرے میں آئے گا. اور 295 سیکشن سے لے کے اس کا ABC، یہ تینوں ہی جو ہے ریلیجیسلی کسی بھی چیز کو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں، انٹینشنلی ان انٹینشنلی کر رہے ہیں، وٹ ایور دا سینس، اس سے فرق نہیں پڑے گا نہیں تو بھی وہ آئے گا اسی زمرے میں آئے گا، اسی میں آئے گا. اچھا یہ بتائیے کہ مقدمات عدالتوں میں ان کے کوئی کھلے طور پہ چلتے ہیں اور کوئی صاف فیصلہ ہوتا نظر آیا کبھی تجربے میں؟ اصل میں اس کے لیے عدالتیں بالکل اسٹرکٹ ہیں. اس کے لیے مزید فردر جو ہے ثابت کرنے کا یا اس کو یہ بتانے کا، اگر تو وہ چیز اپیرنٹلی ہی ثابت ہو رہی ہے کیسا ہو رہا ہے تو بس ختم بات ہے. عدالتیں اس پہ سخت ہیں، اس کے لیے سخت ہے بالکل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کو سزا ہو جائے گی عمر قید کی؟ ڈیفینیٹلی ہوگی. اچھا واحد مقدمہ ہے جس کے اوپر کہ رباب نے اتنی سختی سے اور کانفیڈنٹلی بات کی ہے کہ ڈیفینیٹلی ہوگی، بہت اچھی بات ہے. حضور اقدس، اس میں جب علماء کرام شامل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ علماء نہیں ہے، انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے علماء کرام کا. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بہانے کر رہے ہیں؟ یقیناً بلال صاحب، آپ ایک چیز دیکھیے کہ مختلف طبقات میں یا ہمارے معاشرے میں اس وقت کیا چل رہا ہے. یعنی یہ ریسنٹ کی بات ہے، اسلام آباد پارک کا F9 پارک کا واقعہ. ان للہ، بالکل ان للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ ہے کہ وہ جو 2 ملزمان تھے وہ کیفر کردار کو پہنچے، اس پہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں. احتجاج کرنے والا کون ہے؟ خواتین ہے. یار کیا ہو گیا ہمیں؟ میں وہی بات گزارش کر رہا ہوں کہ ایک مولوی کو یا مذہبی طبقے کو آپ اس پر کیفر کردار تک پہنچے تو کہہ رہے ہیں ان کے حقوق ہیں.
یہ چیز بات ایک اور طرف ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی یہ ڈیٹیریشن ہے، یہ تنزلی ہے معاشرے لیکن کی. آپ تنزلی کا ذمہ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ لوگ ممبر ہیں. یقیناً دیکھیے، نہیں میں ایک بات گزارش کروں کہ انسانی نفسیات جو ہے، اب ایک بات یہ ہے کہ گناہ جو ہے اس میں لذت بہت ہے. پھر قرآن مجید کا حکم ہے کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اب اس میں قریب جانے کی ایک تو ہے عملی، دوسری صورتیں ہیں. اب ایک حدیث مبارک میں کہ آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھ کا زنا، بالکل جی. کیا یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں قدم قدم پر موجود نہیں ہیں؟ اور کیا یہی چیزیں جو ہیں کہ یہ جو آنکھ کا، کان کا، زبان کا، یہی اس بات کی آگے نہیں بنتی اس بات کے لیے کہ وہ پھر پریکٹیکلی آخری چلا جاتا ہے؟ منٹ ہے، آخری سیکنڈ، اس کا حل ہو سکتا ہے کوئی؟ اس کا جو سب سے مین حل ہے وہ پروٹیکشن، ایجوکیشن. ماں کی بھی ایجوکیشن، نہ تعلیم ہو سکتی ہے ہمارے دیکھیں اگر آپ اپنی بچی کی پروٹیکشن یا بچے کی پروٹیکشن کے لیے اگر بچے کو ایک اچھے ٹچ اور ایک بیڈ ٹچ کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو یقین کریں کہ مرد ہے وہ مرد بھی ہے، وہ صرف اور صرف کوئی مولوی نہیں ہے، وہ صرف کوئی ٹیچر نہیں ہے. بڑی اچھی بات کی ہے صاحبہ نے، وہ مولوی نہیں ہے، صرف وہ ایک مرد بھی ہے. وقت بالکل ختم ہو گیا. یہ بچیوں کے بجائے بچیوں کو بھی ترتیب، لیکن یہ بچوں کو بھی بچوں کے لیے زیادہ. لیکن میں اس ماں کی ہمت کو داد دیتا ہوں جو کہ اپنی بچی کی بات پہ یقین نہیں کر رہی اور کہہ رہی ہے کہ میں دیکھوں گی، دیکھنے کے بعد بھی وہ مولوی کو چیلنج نہیں کر سکتی. وہ کہتی ہے کہ میں ریکارڈ کروں گی. اتنا کمزور معاشرہ جو ہے، اس سے توقع کیا ہماری؟ بچے اور بچیوں کی حفاظت آپ ذمہ داری لیں. بھائی پہلے خوف تو ختم کریں آپ ان لوگوں سے اپنا.